بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں جہاں بہت سارے الٹے سیدھے کام بھی ہوتے ہیں، وہاں 22 رجب کس تاریخ کی ہے؟ یہ تاریخ کون سی ہے 22 رجب؟ کنڈے، ہاں جی کنڈے ہمیں یاد ہیں۔ کیوں یاد ہیں کنڈے 22 رجب کو؟ اس لیے کہ ہمارے ایمانوں کا کنڈا کر دیا گیا ہے۔ دشمنان اسلام نے 22 رجب کو ٹھوٹھیوں میں بھر بھر کے کھیریں ہمیں ایسی کھلائی ہیں کہ سنیوں کا معدہ ابھی تک تر ہے۔ ماشاءاللہ 22 رجب آ رہی ہے، کھیر لبے گی، شاہ صاحب دے کرو کھیر آنی ہے، کیا بات، بڑی چس۔ سارا سال ایویں دی کھیر نہیں جو لبدی جڑی 22 رجب نو لبنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں 22 رجب صرف کنڈوں کی وجہ سے یاد ہے، جبکہ یہ دشمنان اسلام نے 22 رجب کو اسلام کے ایک نامور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور دشمنان اسلام نے خوشیاں منائیں کہ ہمارا دشمن مر گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بر صغیر میں جب پاکستان اور انڈیا اکٹھا ہی تھا ابھی، تو ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ ٹھوٹھیاں سر عام تقسیم کریں۔ تو پھر انہوں نے یہ چکر نکالا کہ رات کو سحری کے ٹائم اس کھیر کو بانٹتے تھے اپنے اپنے گھروں کے اندر، کہ صبح سحری کے ٹائم کھاؤ تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اتنے جرت مند ہوئے کہ انہوں نے 22 رجب کے فضائل میں رنگ برنگے قصے گڑے اور سنیوں کو بھی لگا دیا کہ تسی بھی کھیراں پکایا کرو، اور سنی مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اپنے ایمان کا کباڑہ کرنا ہو تو 22 رجب کو کنڈے کریں، اور اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیجئے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو صحابہ تابعین کے دور کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں، جیسے ہم بعد میں بہت بعد میں آئے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ عرش والا کہتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی بخش دے، اور جو ہمارے سے پہلے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے بھی گناہ معاف فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے اللہ تو بڑا ہی رحمت کرنے والا، بڑا مہربان ہے، ہم سے پہلے مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کدورت پیدا نہ کرنا۔ جتنے بھی پہلے صحابہ تابعین تبع تابعین جا چکے ہیں، ان میں سے کسی مومن ہستی کے بارے میں اللہ ہمارے دل کے اندر کدورت نہ آئے، بغض نہ آئے، نفرت نہ آئے۔ اور اگر ان ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کے بارے میں بھی ہم نے بھی تبصرہ کر ڈالا، ابھی فیس بک پر شروع ہو گیا کام، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکومت میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ تو بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو بخشش کی دعائیں کرنے کی بجائے تنقید کے نشتر چلا رہا ہے وہ کون ہوا پھر؟ اللہ نے تو مومن ان کو نہیں کہا، اللہ نے مومن کے ان کو کہا ہے جو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بخشش کی دعائیں کرنے والوں میں شامل فرما لیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، اس اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا، لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو برا بلا نہیں کہنا۔ صحابی بہت بڑے مقام کا حامل ہو یا چھوٹے مقام کا ہو، جب اس کے نام کے ساتھ لگ گیا کہ یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ خود کون ہے وہ تو ہستی پانس ہو جاتی ہے۔ وہ خود کون تھا، کون ہے،
اس کی اہمیت نہیں رہ جاتی، بلکہ اس کے نام کے ساتھ جو لگ گیا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاں نثار ہے، اہمیت اس بات کی رہ جاتی ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی اور صحابی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو برا بھلا مت کہو، کیوں کہ میرے صحابہ کی قربانیاں ایسی ہیں، جد و جہد ایسی ہے، ان کی محنتیں ایسی ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، احد پہاڑ میں دوبارہ پھر دیکھ رہا تھا کل، احد پہاڑ 1077 میٹر اونچا ہے، 1000 میٹر پر 1 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تو 1077 میٹر اونچا ہے اور 7.5 کلومیٹر لمبا بھی ہے، 7.5 کلومیٹر، اتنا لمبا اور اتنا اونچا پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو تو آپ نے فرمایا میرے صحابی کی ایک لپ جو کسی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا صحابی ایک لپ گندم جو کھجور کسی غریب کو دے دے اللہ کے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنی شان اور مقام اس کا ہے تمہارا احد پہاڑ جتنا خرچ کیا ہوا سونا بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا برابر تو دور کی بات اس کے نصف میں بھی نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے تبصرے کیجئے، سوچ سمجھ کر پوسٹیں شیئر کیجئے، اپنے ایمان کا کباڑہ نہ کر بیٹھنا، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔